ایک وقت کی بات ہے جب زمین پر انسان کا پہلا قدم رکھا گیا۔ زمین سناٹا تھی، خاموش تھی، آسمان خالی، فضا بے رونق، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو زمین پر اتارا تاکہ زندگی کا پہلا باب شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی، علم دیا اور زندگی گزارنے کے اصول سکھائے۔ حضرت آدم انسانوں کے پہلے باپ تھے اور ان کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا ان کی بیوی تھی جو ان کے ہمراہ زمین پر تشریف لائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں جڑا بچے پیدا ہوئے۔ اللہ کا ایک خاص قانون تھا کہ ہر بار جو بیٹا اور بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے وہ آپس میں نکاح نہیں کرتے تھے، بلکہ اگلی پیدائش کے جڑواں بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا۔ یہ نظام نسل انسانی کے پھیلاؤ اور فطری توازن کے لیے تھا۔ ہر ایک جوڑا ایک نئی شروعات، ایک نئی نسل کی بنیاد تھا۔ حضرت آدم کے ہاں بہت سی اولاد پیدا ہوئی، مگر ان میں سے 2 بیٹے ایسے تھے جن کا ذکر قیامت تک انسانوں کو سبق سکھاتا رہے گا۔ ان کے نام تھے حابیل اور قابیل۔ حابیل نہایت نیک، فرمان بردار اور پرہیزگار نوجوان تھا۔ اس کا پیشہ چرواہی تھا۔ وہ اپنے جانوروں کو چراتا، ان کا خیال رکھتا اور دن بھر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی طبیعت میں عاجزی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی جو کسی بھی دل کو سکون دے سکتی تھی۔ وہ کم بولتا، زیادہ عمل کرتا تھا۔ اس کا دل صاف تھا، ارادے سچے اور نیت خالص۔ دوسری طرف قابیل جو اس کا بھائی تھا، ضدی، خود پسند اور مغرور نوجوان تھا۔ اس کا پیشہ زمینداری تھا۔ وہ کھیتوں میں کام کرتا، بیج بوتا، پانی دیتا، مگر اس کی نیت میں دکھاوا، دل میں حسد اور عمل میں بے رخی تھی۔ قابیل ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا اور دوسروں کو کم تر۔ جب دونوں جوان ہوئے تو حضرت آدم نے ان کے نکاح کا ارادہ کیا۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چاہتے تھے کہ حابیل کا نکاح قابیل کی جڑواں بہن سے کیا جائے جو بے حد حسین، جبکہ قابیل کا نکاح حابیل کی جڑواں بہن سے طے پایا جو بظاہر کم حسین تھی۔ قابیل یہ فیصلہ ہرگز برداشت نہ کر سکا۔ اس کا غرور چٹخ گیا اور اس کے دل میں نفرت، جلن اور حسد کی چنگاریاں بھڑکنے لگی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شدید اعتراض کیا اور غصے میں کہا، میں اپنے بھائی سے بہتر ہوں، وہ کیوں کر میری بہن کا شوہر بن سکتا ہے؟ خوبصورتی پر حق صرف میرا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا غصہ تحمل سے سنا اور فرمایا، فیصلہ اللہ کرے گا، میں نہیں، تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ جس کی قربانی اللہ قبول فرمائے گا اسی کا نکاح منظور ہوگا۔ قابیل خاموش ہو گیا، مگر اس کا دل جل رہا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی کی تیاری شروع کی۔ قابیل نے کھیت سے کچھ باسی اناج، سوکھے پھل اور عام سا سامان جمع کیا۔ اس کی نیت میں خلوص نہ تھا اور اس کا عمل صرف دکھاوے پر مبنی تھا، جبکہ حابیل نے اپنی بھیڑوں میں سے سب سے خوبصورت، صحت مند اور محبوب بکرا چنا جسے وہ بہت عزیز رکھتا تھا۔ مگر جب بات اللہ کی رضا کی ہو تو مومن اپنی عزیز چیزیں بھی قربان کر دیتا ہے۔ حابیل نے وہ بکرا اللہ کی راہ میں رکھا اور دل سے دعا کی۔ شام ڈھلی اور آسمان پر تارے چمکنے لگے۔ پھر اچانک ایک روشنی آسمان سے اتری۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آگ تھی جو قربانی کو قبول کرنے کی علامت تھی۔ یہ روشنی آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر لے گئی۔ قابیل کی قربانی وہیں زمین پر پڑی رہ گئی، خاموش، مسترد شدہ۔ یہ منظر قابیل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ قابیل حابیل کے قریب آیا اور کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اللہ نے تیری قربانی قبول کر لی اور میری نہیں۔
یہ تو ناانصافی ہے۔ حابیل نے نہایت نرمی اور سکون سے جواب دیا، اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ مگر قابیل کا دل پتھر ہو چکا تھا، نہ اسے بھائی کی بات سمجھ آئی، نہ اسے اللہ کا خوف رہا۔ وہ حسد کی آگ میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے سگے بھائی کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن جب دونوں بھائی کسی ویران جگہ پر موجود تھے، قابیل نے پتھر اٹھایا اور ایک ہی وار میں حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل زمین پر گر گیا، خون اس کے جسم سے بہہ نکلا۔ زمین نے پہلی بار انسانی خون کو اپنے دامن پر محسوس کیا۔ یہ تھا انسانیت کا پہلا قتل، پہلا جرم، پہلا ظلم۔ قابیل کی سانسیں تیز تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑا رہا، جیسے خود پر یقین نہ ہو۔ پھر اسے لاش کا ہوش آیا۔ اب کیا کروں؟ اس لاش کو کہاں لے جاؤں؟ وہ پریشان تھا، نہ کسی نے پہلے دفنایا تھا، نہ وہ جانتا تھا کیا کرنا ہے۔ وہ لاش کے پاس بیٹھا رہا، گھنٹوں، دنوں، شاید راتوں تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا۔ ایک کالا پرندہ کوا زمین پر آیا۔ اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے مٹی کھودی، ایک مرا ہوا کوا اس میں ڈالا اور دوبارہ مٹی ڈال کر ڈھانپ دیا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا اور اس کے دل سے آہ نکلی، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی کم عقل نکلا، میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی دفن نہ کر سکا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا۔ مگر دفن ہونے والا صرف حابیل کا جسم نہ تھا، قابیل کی معصومیت، اس کا سکون اور اس کی عزت بھی مٹی میں دفن ہو گئی۔ اس دن کے بعد قابیل دنیا کے پہلے قاتل کے طور پر پہچانا گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی جرم یا فساد کے، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ قابیل کا ضمیر اسے چین نہ لینے دیتا۔ وہ جہاں جاتا حابیل کی خاموش آنکھیں اس کا پیچھا کرتی، خون کا وہ داغ جسے صرف پانی نہیں بلکہ آنسو بھی نہیں دھو سکتے۔ حابیل کا خون رائے گانا گیا۔ وہ پہلا مظلوم تھا، پہلا شہید، پہلا سچا قربانی دینے والا۔ قابیل پہلا ظالم تھا، پہلا قاتل، پہلا پستانے والا۔ یہ کہانی انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل عزت تقویٰ میں ہے، اصل قربانی نیت میں ہے، اور اصل کامیابی صبر میں ہے۔ یہ کہانی صرف دو بھائیوں کی نہیں تھی، یہ تقویٰ، صبر اور نیت کی کہانی تھی۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ کمنٹس میں لکھیں۔ اصل عزت تقویٰ میں ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔